بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ کی رائی پلیٹ فارم سے ڈاکٹر شہراز احمد آپ سے مخاطب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہم سب کو ایمان و صحت کے ساتھ حرمین کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ مکرمہ کی اہم زیارات، جیسا کہ آپ اس کا حصہ اول دیکھ چکے، آج ہم مکہ مکرمہ کا حصہ دوم میں جو زیارات باقی ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ادب کے ساتھ ان زیارات کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگلی ہماری زیارت ہے مسجد جن۔ مسجد جن مکہ مکرمہ کی ایک نہایت ہی تاریخی اور بابرکت مسجد ہے۔ یہ قبرستان جنت المعلی کے قریب واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی ایک جماعت کو قرآن سنایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ اسی نسبت سے اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ الجن میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنات کے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ مسجد جن آج مکہ مکرمہ کی قدیم اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی عمارت نہایت سادہ ہے لیکن بہت پرسکون ہے۔ زائرین یہاں پر آ کر نفل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد شجر، یہ بھی مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جنت المعلی قبرستان کے گیٹ کے قریب موجود ہے، اور اس کا نام اس وجہ سے شجر رکھا گیا، شجر درخت کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ رونما ہوا تھا کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی سچائی پر کوئی نشانی طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کھڑے ہوئے ایک درخت کو بلایا۔ روایات کے مطابق وہ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جسے متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور اسی معجزے کی یاد میں یہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی ہے جسے مسجد شجر کے نام سے جانا جاتا ہے، معروف ہے۔ یہ مقام آج بھی زائرین کے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ زیارت ہے وہ ہے غار ہرا۔ یہ جبل نور پر واقع ہے، پہاڑ کا نام جبل نور ہے، اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد الحرام سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہاں جانا ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اگرچہ آج کل رش اور چڑھائی کی دشواری کی وجہ سے اکثر علماء اس کو اختیاری زیارت قرار دیتے ہیں، برکیف بہت سے زائرین وہاں پہ جاتے بھی ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور یہ اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم مقام ہے جہاں سے وحی کا آغاز ہوا، نبوت کا سورج طلوع ہوا۔ یہ صرف غار نہیں بلکہ مکہ مکرمہ بلکہ پوری امت کے لیے سب سے زیادہ مقدس تاریخی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کی جو اونچائی ہے وہ کتنی ہے، کتنا اونچا پہاڑ ہے؟ یہ تقریباً 640 میٹر کے قریب اس کی اونچائی ہے، اور غار تک پہنچنے کے لیے سخت اور طویل چڑھائی طے کرنا پڑتی ہے۔ اور دیکھیں آپ، بعثت نبوی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن یہاں پر آ کر غور و فکر کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی غار میں پہلی وحی رمضان المبارک لیلۃ القدر میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اب یہ غار کتنی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی؟ جبل نور 640 میٹر اونچا ہے، اور اس کے بعد جبل نور کے چوٹی پہ جانے کے بعد پھر 20 سے 30 فٹ نیچے جا کر اترنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ایک غار ہے۔ 3.7 میٹر لمبا ہے یہ غار، اور 1.6 میٹر چوڑا ہے۔ ایک وقت میں چند ہی افراد اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، اور آج بھی لاکھوں مسلمان اس غار کو دیکھنے کے لیے اور اس جگہ پر عبادت کرنے آتے ہیں، اور یہاں پر پہنچنا جسمانی طور پر مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، لوگ محبت سے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی ہماری زیارت ہے وہ غار ثور ہے۔ غار ثور ایک پہاڑ ہے ثور کا،
اس پہ موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہجرت مدینہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اور رات قیام فرمایا تھا۔ غار ثور مکہ مکرمہ کے جنوب میں تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ غار جبل ثور کی چوٹی پر ہے جو تقریباً 1200 میٹر بلند ہے، یعنی غار ہرا سے بھی زیادہ بلند ہے یہ پہاڑ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد فرمائی تھی اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیت موجود ہے کہ جب وہ غار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے دہانے پر کبوتروں نے گھونسلہ بنایا تھا اور مکڑی نے جالا تن دیا تھا تاکہ کفار سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہاں پر پہنچنا آسان نہیں ہے، ایک سخت اور طویل چڑھائی ہے جس کے لیے خاص ہمت اور تیاری درکار ہے۔ خاص طور پر جو بوڑھے زائرین ہیں وہ تو اس طرف نہ جائیں، لیکن جو بوڑھے ہیں لیکن ان کے اندر ہمت طاقت ہے تو وہ اس پر جا سکتے ہیں۔ غار اندر سے تنگ ہے اور بیک وقت چند لوگ ہی اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے میدان عرفات، جبل رحمت، مزدلفہ اور منی۔ میدان عرفات کیا ہے؟ عرفات حج کا رکن اعظم ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہاں کا سب سے نمایاں مقام جو ہے وہ جبل رحمت ہے۔ جبل رحمت کیا ہے کہ جہاں پہ چھوٹی سی ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور یہاں پر اجتماع ہوتا ہے حج کا، اور تمام حجاج کرام یہاں آ کر قیام کرتے ہیں۔ اس طرح مزدلفہ، عرفات اور منی کے درمیان ایک کھلا میدان ہے مزدلفہ کا، یہاں پر حجاج جو ہے 9 ذی الحجہ کی رات عرفات سے واپسی پر قیام کرتے ہیں، اور یہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ رات ذکر، تلاوت اور دعا میں گزاری جاتی ہے۔ حجاج یہاں سے کنکریاں جمرات کے لیے جمع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منی، مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے۔ یہاں حاجی ایام تشریق یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ گزارتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہاں پہ نہر زبیدہ ہے اور چھوٹی زیارت مسجد نمرہ ہے۔ اس طرح کی جب آپ جائیں گے تو ایک ہی دفعہ میں آپ کو یہ تمام زیارات ساتھ ساتھ چونکہ موجود ہیں تو وہ تمام زیارات آپ کو جو آپ کی گائیڈ ہوں گے وہ آپ کو کروا دیں گے۔ اسی طرح جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ مسجد جعرانہ ہے۔ جعرانہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک تاریخی اور اہم مقام ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ مکہ مکرمہ سے جب ہم طائف جاتے ہیں اس راستے میں یہ آتا ہے مقام۔ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد غنائم جنگ یعنی مال غنیمت تقسیم فرمایا تھا۔ اس مقام پر ایک کنواں تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور یہاں سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کیا۔ یاد رکھیے گا، جس جگہ کی نسبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے وہ تاریخ میں مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اسی نسبت سے یہ مقام معتبرین کے لیے، حجاج کرام کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آج یہاں اس مقام پر ایک بڑی خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی ہے جسے مسجد الجعرانہ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ روحانی لحاظ سے بھی پرکیف ہے کیونکہ یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں صحابہ کے مزارات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے شہداء میں سے چند صحابہ کو جعرانہ کے آس پاس دفن کیا گیا تھا۔ سعودی حکومت کی پالیسی کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ قبور کو پختہ کرنا نمایاں نہیں کرتے وہ، اس لیے وہاں کوئی باضابطہ مزار یا نشانی تو نظر نہیں آتی۔ اس لیے زائرین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگرچہ یہاں شہداء اور صحابہ کے مزارات ہیں لیکن ان کے مقامات قبور واضح اور مستند طور پر معلوم نہیں ہیں۔ یہ تھی ہماری حصہ دوم کی مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کی اہم زیارتیں۔
یہ مقامات نہ صرف تاریخی اعتبار سے اسلام کو زندہ کرتے ہیں بلکہ ہمیں صبر، قربانی اور ایمان کی اصل روح کو بھی سکھاتے ہیں۔ مدینہ کی راہی چینل سے جڑے رہیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کسی خاص موضوع پر عمرہ اور حج کے حوالے سے، زیارت کے حوالے سے ویڈیو چاہتے ہیں، آپ کی کیوری ہو، کوئی کویشچن ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔